اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بتانا چاہتا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ما ضل صاحبکم بما غوا، سن لو، تمہارا صاحب نہ تو گمراہ ہے اور نہ ہی ایسے راستے پر چل رہا ہے جو بھولا بھٹکا ہو۔ ما ضل صاحبکم بما غوا، تمہارا ساتھی کون ساتھی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ساتھی کیوں کہا؟ ساتھی کہنے میں نبی علیہ السلام کی سابقہ 40 سال کی زندگی کا ریکارڈ ہے۔ تمہارا دوست نہیں تھا، تم اس کا احترام نہیں کرتے تھے، اس کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے، اس سے فیصلے نہیں کرواتے تھے، 40 سال تمہارا صاحب رہا، تمہارے امور کی نگرانی کرنے والا، اور تم دل و جان سے تسلیم کرتے تھے کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، ان کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ کچھ شرف میں ان کے برابر تھا؟ اس پرانے دور کو یاد کرو جب محمد مصطفیٰ تمہارا صاحب تھا۔ یعنی صاحب میں اس لفظ کے استعمال میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے ما ضل الرسول، لیکن رسول کو تو مان ہی نہ رہے بھی ہو۔ وہ شخصیت جو تمہاری صاحب تھی 40 سال جو تم میں گزارے، اور تمہارے ہونٹ اور زبانیں خشک ہو جاتی ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی ثنا کرتے ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام کا نکاح جناب خدیجہ سے ہوا تو چونکہ حوا لوگوں کے پاس مال ہوتا تھا، یہ ایک ایسی بے جوڑ شادی، محمد یتیم ہے، کوئی دنیا کا مال پاس نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور خدیجہ ایک مالدار تاجر خاتون ہے۔ یہ خناس تھا اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیسی شادی ہو رہی، کیونکہ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا تو اس کی جو گھاگ نگاہیں اور تجربہ کار آنکھیں اس مذاق کو بھانپ گئیں کہ اس شادی کو بے تکا قرار دیا جا رہا ہے، ایک طرف غربت، ایک طرف مالداری، یہ شادی بے جوڑ ہے۔ تو انہوں نے سب کو دلکارا خطبہ نکاح سے پہلے کہ یا معاشر قریش، قریش والو، ایکم یوازی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جو محمد کی برابری کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت سے قبل کی بات، 25 سال آپ کی عمر تھی۔ کون ہے تم میں جو محمد کی برابری کر سکے؟ سارے خصائل خیر میں، اخلاقیات میں، ہر مقام شرف میں کوئی برابری کر سکتا ہے تو اپنی منڈی اٹھا کر دکھائے مجھے، ذرا میرے سامنے آئے۔ اور قریش کے یعنی مجلسوں میں کوئی چیلنج کر کے جا سکتا تھا؟ ان کی نخوت اور جو ان کا ایک شان اپنے اندر ایک موجود تھی، ان کو کوئی للکار کے تو دیکھے، لیکن للکار گونج رہی ہے، کون ہے تم میں محمد کی برابری کرنے والا؟ شرف میں، عقل میں، ذہانت میں، تدبر میں، شجاعت میں، سخاوت میں کون ہے؟ سب گونگے، زبانیں بند ہیں۔ ہاں مطالبہ کہ الا المال، سوائے مال کے، میرے بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے، لیکن کیا مال شرف کی علامت ہے؟ بڑے بڑے کمینے مالدار ہم نے دیکھے، خسیس قسم کے لوگ، رذیل قسم کے لوگ، اور پیسے کی بہتات ہے۔ مال کون سا عزت کی علامت ہے، کون سا شرف کی علامت؟ فإن المال ظل زائل، مال ایک سائے کی طرح ہے، ابھی موجود اور ابھی غائب ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، کبھی یہاں اور کبھی وہاں۔ یہ کوئی دائمی شرف تھوڑی، دائمی شرف وہ جو میرے بھتیجے کے اندر۔ ساری زبانیں گونگی اور خاموش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب حکم کا لفظ استعمال کر کے کفار مکہ کو
بلکہ ان کے سامنے اپنے پیغمبر کی 40 سالہ سیرت بیان کر دی کہ نبوت سے قبل تمہارا صاحب تھا، تمہارا مصاحب تھا، اور تم کس قدر اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے تھے، کوئی نقص ان کا ڈھونڈ کر دکھاؤ، یہ تمہارا صاحب